آیات ہیں جو ابھی پڑھی ہیں۔ سورۃ البقرہ نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، 87 نمبر پر ہے، اور قرآن میں لکھے جانے کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر کی سورہ ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن کی دوسرے نمبر پہ سورہ کو لکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو جب قرآن اترتا تو بتاتے کہ فلاں سورت کو فلاں جگہ پہ لکھیں، فلاں آیت کو فلاں سورہ میں لکھیں، اور پھر سورہ کا نام بھی بتاتے تھے۔ تو چنانچہ یہ سورۃ البقرہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق دوسرے نمبر پر لکھی گئی، اور اس سورۃ مبارکہ کا جہاں تک نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جنہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا کی، اس کی سزا میں ان کو کہا گیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو اس کا واقعہ کا تذکرہ ہے، تو چنانچہ اس کا نام اس نسبت سے سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ باقی سورت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو گھروں کو نورانی بنانے کے لیے اور گھروں کو ویران ہونے سے بچانے کے لیے قرآن کی تلاوت گھر کے اندر ضروری ہے، اور شیطان کو گھر سے نکالنے کے لیے قرآن کی تلاوت گھر کے اندر ضروری ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اگر جس گھر میں تلاوت نہیں ہے وہ ایسے جیسے کہ مردہ، جیسے کہ مردے قبرستان میں پڑے ہوتے ہیں، تو قبرستان ایک تو اس میں مردے ہوتے ہیں، پھر اس قبرستان ویران ہوتا ہے، اور ویران جگہ پہ شیطان اپنے ڈیرے لگا لیتا ہے، جنات وہاں پہ بسیرا کر لیتے ہیں۔ تو جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے وہ قبرستان کی طرح ہے، وہاں پہ شیطان کے ڈیرے ہو جائیں گے۔ تو شیطان کو بھگانے کا ذریعہ سورۃ البقرہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جو گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا وہ شیطان کو اپنا مہمان بناتا ہے، گویا کہ اس کو بلاتا ہے کہ یہاں پہ تیرے رہنے کے لیے ٹھکانہ موجود ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اس کی چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کی بلندی اور چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ یہ سورت بڑی عظیم سورہ ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں سورۃ البقرہ کو جادو کا علاج بتایا گیا ہے۔ اور اس سورت کی عظمت کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر جو قرآن کی افضل ترین آیت ہے آیت الکرسی، وہ اس سورہ کے اندر موجود ہے، اور جو قرآن مجید کی سب سے طویل یعنی لمبی آیت جس کو آیت مداینہ بولتے ہیں وہ بھی اس سورہ کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو احکامات بیان کیے ہیں وہ کافی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ سورت بڑی عظیم سورہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سورۃ بقرہ کو سیکھتے ہوئے 10 سال لگا دی۔ یعنی یہ سورہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب کا ایمانی اور روحانی قوت، فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، حالانکہ شیطان انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شیطان کو انسان کو کیچ کرنے کے لیے اس کے پیچھے اس نے اپنے گروپ لگائے ہوئے ہیں، ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں کہ انسان کو گمراہ کرو، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے عظیم انسان ہیں، عظیم صحابی ہیں، ان کا ایسا ایمانی اور روحانی قوت ایسی ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو سیکھتے ہوئے 10 سال لگائے، یعنی اس سورہ کے اندر کتنا علم موجود ہے، یہ بہت عظیم سورہ ہے۔ تو یہ سورہ کی فضائل ہیں، اور سورۃ مبارکہ کی ابتدا جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم کے ذریعے سے سورہ کی ابتدا ہے، اور الف لام میم حروف مقطعات ہیں،
اور حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں کہ جن کو الگ الگ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یعنی ایک ایک حرف کو الگ الگ طور پر پڑھا جائے. الف لام میم علم نہیں پڑھ سکتے، تو ایک ایک حرف کو سیپریٹ پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کا معنی اور مطلب کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، تو اس حوالے سے مفسرین بھی خاموش ہیں، کیونکہ یہ وہ حروف ہیں، یہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا مطلب اور معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی مفسر، کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی بھی نہیں جانتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطلب کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں واللہ اعلم بمرادہ، اس کا مطلب، مفہوم، اس کا معنی اللہ کی ذات ہی جانتے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات نے یہ حروف آیات متشابہات میں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو قرآن دیا ہے، جو تم اللہ کے نبی پر قرآن اتارا ہے، وہ اس میں آیات دو طرح کی، ایک آیات محکمات ہیں جو تفصیل سے جن کا علم ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہمیں علم ہو چکا، وہ بہت آسان ہے. اور دوسری متشابہات ہیں جن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اور متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک متشابہ آیات وہ ہیں کہ جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن کیفیت کا پتہ نہیں، اور ایک وہ قسم ہے کہ ان کے مطلب اور معنی کا پتہ ہی نہیں ہے. یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن اللہ جل شانہ کی ذات اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں کو سجدہ کی طرف بلائیں گے. تو اللہ جل شانہ کی ذات نے قرآن کے اندر اپنی پنڈلی کا ذکر فرمایا ہے، ہاتھ کا ذکر فرمایا ہے. الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے. تو اس کا معنی تو پتہ ہے کہ ساق اور ید کیا ہوتا ہے، اور اللہ عرش پہ مستوی ہیں، کسی چیز کے اوپر بیٹھنا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات کی پنڈلی اور ہاتھ اور مستوی علی العرش کیسے، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں بیان کر سکتا. اور دوسری قسم کہ جن کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی بھی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور یہ ایسا حروف مقطعات وہ حروف ہیں، وہ آیات ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اس کی حیثیت بھی بتائی گئی ہے. الف لام میم، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے اپنی کتاب کی ابتدا کی اور انسان کو اس کی حیثیت بتائی کہ تو کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کہ دو چار باتیں جاننے کے بعد، دین کا تھوڑا سا علم آنے کے بعد انسان کو اطراء نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت زیادہ علم رکھتا ہوں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تو تھوڑا سا علم دیا. علم کی سرچشمہ ذات جس کے پاس علم ہے، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اللہ ہی سب کو علم دینے والے ہیں. الف لام میم، اللہ نے عجز کر دیا کہ ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ یہ جو علم میں نے قرآن میں بیان کیا ہے، جتنا میں کسی کو چاہوں دوں. یہ نہیں ہے کہ چند آیات کا ترجمہ جاننے سے یا تھوڑا سا علم آنے کے بعد انسان سمجھے میں بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں. تو الف لام میم کے ذریعے سے اس کی حیثیت بھی بتائی گئی ہے. اور جو تکبر ہے، سم ٹائم تکبر جو ہے وہ نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبھی تکبر مال دولت اور حسن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو تکبر چاہے جس بھی قسم کا ہو خطرناک ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کو عاجزی پسند ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتے ہیں. من تکبر للہ وضعہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ جل شانہ کی ذات اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتے ہیں. تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اور پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے قرآن کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے. قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. ایک کہ اس کی آیات ہیں، اس کے حروف ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی شک نہیں. یہ پاکیزہ لا ریب کتاب ہے، لا ریب فی. اور علماء نے یہ بھی فرمایا ہے
کہ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے بتائی ہوئی باتیں ہیں یا کسی انسان کی طرف سے بتائے ہوئے واقعات، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی طرف سے اتری ہوئی عظیم کتاب ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ جل شانہ کی ذات نے قرآن کو اتارا اور چیلنج کر دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیلنج ہے کہ قرآن ایسی مقدس کتاب ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو اس جیسی کتاب بنا کر دکھائے، آیات بنا کر دکھائے۔ پھر اللہ فرماتا ہے تم بنا سکتے ہی نہیں ہو، تم بھی آ جاؤ، جن بھی آ جائیں، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ، فصیح بلیغ انسان اور جن سب اکٹھے ہو جائیں، قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر شبہ نہیں، اس کی آیات بھی اور سچی ہیں، اس کے الفاظ بھی سچے ہیں، اس کا ہر حرف سچا ہے، جو اللہ کی ذات نے اتارا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اور فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن کا مقصد ہے کہ وہ متقین کی رہنمائی کر رہا ہے، ہدایت، رہنمائی کرنا، ہدا۔ تو ہدا کے دو مطلب بتائے گئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ جل شانہ کی ذات نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا جو لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، یعنی سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، متقین جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ہدا کے دو طرح کے معنی ہیں۔ ایک ہدا کا معنی ہے کہ اراءۃ الطریق، کسی کو راستہ دکھانا۔ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی سے راستہ پوچھا جائے اور وہ اس کو بتائے کہ بھائی سیدھے جاؤ، پھر جو ہے لیفٹ ہو جانا، پھر رائٹ ہو جانا، دائیں مڑنا، بائیں مڑنا، پھر تم پہنچ جاؤ گے۔ ایک تو ہے ایسے راستہ بتا دینا، اور ایک ہے کہ اس راستے پہ چلانا، اس کو وہاں تک پہنچانا، منزل تک، اس کو گاڑی کے ذریعے سے یا پکڑ کر جیسے بھی اس کو وہاں منزل مقصود تک پہنچانا۔ تو ہدا کے دو معنی ہیں۔ اس لیے جو لفظ ہدا ہے، یہاں پر لفظ ہدا کا مطلب ہے کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ تمام انسانیت کے لیے قرآن رہنمائی کر رہا ہے، اچھائی اور برائی دونوں دکھا رہا ہے۔ فَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اچھائی کا راستہ بھی دکھایا ہے، برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ اب جس پہ کوئی چلنا چاہے اس کی مرضی ہے، اللہ جل شانہ کی ذات نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، متقین، یہ لفظ جو ہے وقایہ سے نکلا ہوا ہے۔ وقایہ اور سیانہ، یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ تو متقی جو وقایہ ہے، اس کا درجہ سیانہ سے اوپر ہے۔ ایک ہوتا ہے وقایتن، سیانتن، تو وقایتن کا جو درجہ ہے وہ سیانہ سے اوپر ہے۔ تو وقایہ کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو ان جو گناہ سے بچنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی ذات سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی ان کو چلا کے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان کو چلاتے ہوئے اپنے مہمان خانے تک پہنچا دیتا ہے، اور موت تک ان کی رہنمائی ہوتی رہتی ہے، وہ بچتے رہتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ خاتمہ اس کے اوپر ہو گیا، بس وہ جنت میں چلا گیا۔ تو متقی کا مطلب ہے کہ قرآن متقین کو ایسے پوری زندگی کے لیے ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کی حفاظت کر رہا ہے،